अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। सबसे पहले आगाज करते हैं इस हफ्ते का इस बात से कि यकीनन हमने देखा कि 10-10 यानी 10 अक्टूबर को पूरी दुनिया में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के हवाले से मनाया जाता है। और ये खास तौर पे अगर मैं अपने कंटेंट की तरफ देखती हूँ, पिछला हफ्ता जो हमारा सेलिब्रेशन वीक था उसमें भी हमने रीइटरेट किया था कि जहनी सेहत, अपने आप को रेगुलेट करना, अपने इमोशंस और अपने जज्बात की आगाही होना, ताकि हम जिंदगी के मुख्तलिफ चैलेंजेस, लाइफ एक्सपीरियंसेस के थ्रू नेविगेट कर सकें, ये कितना अहम है। हमारे इर्द गिर्द बज़ाहिर लोग कामयाब हैं, खुश हैं, मुतमईन हैं, लेकिन पता चलता है कि अंदर ढेरों साए हैं, ढेरों मुश्किलात हैं जिसका वो सामना कर रहे हैं। और अगर उनको सही तौर पे उनसे डील ना किया जाए, उनको प्रोसेस ना किया जाए, तो फिर हमारे सामने कई मुश्किलात आती हैं। हमने इससे पहले भी प्रोग्राम में आपको बताया कि पाकिस्तान में खुदकुशी का अगर हम रेशो देखते हैं तो वो बहुत हाई है। इसके अलावा कई ऐसी ज़हनी अमराज हैं, मुश्किलात हैं लोगों की जिनकी तशखीस भी नहीं हुई। और एक बड़ा कॉमन सा सवाल, अक्सर आप किसी से बात करें और अगर वो कभी कहने की भी कोशिश करे कि वो अच्छा या बेहतर फील नहीं कर रहा, तो हम उसको नाशुक्रगुजार समझते हैं। हम उसको कहते हैं ये तुम्हारी अनग्रेटफुलनेस है कि जिंदगी ने तुम्हें सब कुछ दिया है, अपने से नीचे देखना सीखो और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करो कि जो नेमतें तुम्हारे पास हैं। लेकिन एक लम्हे के लिए सोचिए कि एक ऐसा शख्स जो ऑलरेडी खौफजदा है, एंजाइटी या स्ट्रेस का शिकार है, उसको हम मजीद डरा रहे हैं कि अगर तुमने नाशुक्री का इजहार किया कि जो नेमतें तुम्हारे पास हैं, जो इस वक्त तुम्हें मसाइल नहीं है तुम्हारे पास, मिसाल के तौर पे तुम्हारी अच्छी नौकरी है, तुम्हारे पास सर पे छत है, तुम्हारे बच्चे सेहतमंद हैं, अगर नाशुक्री की और बार बार इसी मुगालते में, एंजाइटी में पड़े रहे, तो खुदा न खासा ये भी तुमसे छिन जाएगा। तो यानी तकलीफ को मजीद हम खौफ से हल करने की कोशिश करते हैं। इन्हीं सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर आगाही के लिए ये दिन है। और मैं देखती हूँ कि पिछले चंद सालों में काफी हद तक स्टिग्मा खत्म हुआ है, क्योंकि पहले थेरेपी या साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट के पास जाने का मतलब था कि नंबर 1 आप अपनी कमजोरी का इजहार कर रहे हैं, नंबर 2 हमारे इर्द गिर्द, हमारे अहबाब में ऐसे शख्स को पागल करार दे दिया जाता था। अब इससे सूरत हाल बहुत बदली है, लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास वसाइल हैं, रिसोर्सेज हैं, इस तरह की हेल्प और काउंसलिंग मौजूद है, वो आबादी के तनासब के हवाले से नाकाफी है। लेकिन इसी तरह के मुख्तलिफ इशूज की निशानदेही करता है, उनके बारे में आगाही बढ़ाता है ये दिन। सबसे पहले देखते हैं इसके हवाले से ये रिपोर्ट। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जहनी सेहत का आलमी दिन, जिसका मकसद जहनी व दिमागी अमराज से ताल्लुक न सिर्फ मालूमात की फरहमी है, बल्कि इस हवाले से शऊर उजागर करना भी है। तर्ज जिंदगी में तब्दीली, माशरती रवैये, खुसूसन खानदानी मसाइल, माशरती नाहमवारियाँ और गुर्बत के बाइस दुनिया भर में हर चौथा शख्स जहनी दबाव का शिकार है। आलमी इदारे सेहत के तहत ज़हनी सेहत का आलमी दिन 1992 में मनाया गया। तरक्की पजीर मुल्कों में 85% तक अफराद को दिमागी अमराज के किसी इलाज तक कोई रिसाई हासिल नहीं, वहाँ दिमागी बीमारी को शर्मिंदगी और बदनामी समझा जाता है। माहिरीन के मुताबिक जहनी दबाव यानी डिप्रेशन का बर वक्त इलाज न होने से इंसान के दीगर अज़ा भी मुतासर होते हैं। जी जनाब, और कल का दिन पाकिस्तान के लिए एक बड़ा ही अहम और तकलीफ दे दिन था जब मोहसिन पाकिस्तान हमसे बिछड़ गए। यहाँ हम जिक्र कर रहे हैं AQ खान साहब का, अब्दुल कदीर खान साहब का, जो कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर ताकत बनने में, उसके इस बहुत ही अहम इक़दाम में हमारे दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के जो मेमार समझे जाते हैं, कल वो हम में ना रहे। अर्ली मॉर्निंग उनका इंतकाल हुआ और उसके बाद हमने देखा कि एक कौमी सोग का ऐलान किया गया। उनको सुपुर्द खाक एक कंप्लीट स्टेट फ्यूनरल के तौर पे दिया गया। इसके अलावा पाकिस्तान का परचम भी हाफ मास पे यानी सरनगू रहा। आपको ये भी बताते चलें कि जब हम अब्दुल कदीर खान साहब की तमाम तर काविशों को देखते हैं, उनके एज ए न्यूक्लियर फिजिसिस्ट उनके रोल को देखते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की तारीख में मोहसिन पाकिस्तान के तौर पे इनको हमेशा याद रखा जाएगा। आइए इनकी जिंदगी के हवाले से आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। हमने बहुत ही कम अर्से में माशाल्लाह 6-7 साल के अंदर ही एटम बम बना लिया, जो कि दुनिया के लिए एक मुआजिजा था। वो कभी तस्वुर नहीं कर सकते थे कि वो मुल्क तो गाड़ियाँ सही नहीं बना सकते, साइकिल सही बना सकते, वो एटम बम कैसे बना सकता है।
اور میں نے دسمبر 84 کو جنرل ضیاء کو لکھ کر دیا, تاریخ میں موجود ہے وہ خط, کہ جی ہم نے ایٹم بم بنا لیا اور ہم 1 ہفتے کے نوٹس پر اس کو دھماکہ کر سکتے ہیں. تو وہ بہت خوشی, انہوں نے مجھے گلے لگایا, میری پیشانی چومی. وطن عزیز کو دنیا میں طاقتور بنایا, ملک کو ناقابل تسخیر بنایا. محسن پاکستان ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبد القدیر خان. اسلامی دنیا کے ہیرو ڈاکٹر عبد القدیر خان 1 اپریل 1936 کو بھارتی شہر بھوپال میں پیدا ہوئے. 15 برس یورپ میں گزارے. 1967 میں ہالینڈ سے ماسٹرز آف سائنس کی ڈگری لی, پھر بیلجیم سے ڈاکٹریٹ آف انجینئرنگ کی سند حاصل کی. برلن کی ٹیکنیکل یونیورسٹی میں بھی زیر تعلیم رہے. ایمسٹرڈم میں فزیکل ریسرچ لیبارٹری میں کام کیا, پھر 1976 میں واپس پاکستان آ گئے. پاکستان کا یہ عظیم ہیرو 31 مئی 1976 میں انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز میں شامل ہوا. 1981 میں اس لیبارٹری کا نام ڈاکٹر A.Q. خان ریسرچ لیبارٹریز رکھ دیا گیا. یہ ادارہ پاکستان میں یورینیم کی افزودگی میں نمایاں مقام رکھتا ہے. یعنی اپریل میں ہم نے لانگ رینج میزائل بنائی تھی, کیونکہ 1500 کلومیٹر جا سکتی تھی اور یہ ایٹم بم لے کے جا سکتی تھی, اور ہندوستان کے ہر شہر کو ہم 5 منٹ سے لے کے 10 منٹ کے اندر اڑا سکتے. ڈاکٹر عبد القدیر خان ملک کو ایٹمی طاقت بنانے کے لیے جستجو میں ڈٹے رہے اور نمایاں کردار ادا کرتے ہوئے ملک کو وہ تحفہ دیا جس کی گونج 28 مئی 1998 کو دنیا بھر میں سنائی دی. ملک بھر کے لیے گراں قدر خدمات کے اعتراف میں محسن پاکستان کو 3 صدارتی ایوارڈز, نشان امتیاز, ہلال امتیاز اور دیگر کئی اعزازات سے نوازا گیا. اللہ تعالیٰ محسن پاکستان عبد القدیر خان کو جوار رحمت میں جگہ دے. یقیناً ہمارے قومی آئیکن, ہمارے قومی ہیرو ہیں, اور جب بھی ہم پاکستان کی ڈیفنس اسٹریٹجی کا ذکر کریں گے اور ہماری ایک ایٹمی طاقت ہونے کا, ایک نیوکلیئر پاور ہونے کا ذکر کریں گے تو ان کی کاوشوں اور ان کی خدمات کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا. واپس بڑھتے ہیں. ہمارا جو انیشلی ہم پروگرام میں بات کر رہے تھے ذہنی صحت سب کے لیے, اب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طاہا صابری, جو کہ فاؤنڈر ہیں تسکین فاؤنڈیشن کے. تسکین ایک ایسا ادارہ ذہنی صحت کے معاملات کو اجاگر کرنے میں, اس کے لیے اسٹریٹجی بنانے میں, پالیسی میکنگ اور کاؤنسلرز کی امداد کے لیے, ان کو بھی اجاگر کرنے کے لیے ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طاہا ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. ہم نے دیکھا کہ کئی سیلیبریٹیز نے, کئی آئیکنز نے کل ذکر کیا اور اس کے حوالے سے ٹویٹ بھی کی. آپ سمجھتے ہیں کہ ذہنی صحت کا معاملہ اب واقعی مین سٹریم ہو چکا ہے؟ جو پہلے اس کے ساتھ سٹگماز اینڈ ٹیبوز اٹیچ تھے وہ کافی حد تک کم ہوئے ہیں؟ جی صدرہ, 6 سال پہلے ہم نے یہ جدوجہد شروع کی تھی, اور اس وقت سمجھ لیں کہ کوئی 3-4 ادارے ہوں گے جو اس پہ کام کر رہے ہوں گے, لیکن ماشاءاللہ آج مطلب کہ ہم گن بھی نہیں سکتے, 30-40 ادارے تو میں اپنی انگلیوں پہ بھی گن سکتا ہوں. تو اور وہ اداروں کا ہونے کا مقصد یہی ہے کہ اب معاشرے میں آگاہی بڑھی ہے اور ڈیمانڈ بڑھی ہے, اس کی وجہ سے پھر یہ ادارے. صحیح. مجھے یہ بتائیے گا کہ بہت سارے جو فلمی دنیا کے ستارے ہیں, اس کے علاوہ پبلک سیلیبریٹیز اینڈ پبلک فگرز, ان کے بارے میں تصور یہ کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس مال, دولت, شہرت, یعنی وہ تمام چیزیں جو ایک عام آدمی خواہش کرتا ہے سب کچھ ہیں. جب وہ آگے بڑھ کر اپنے ڈپریشن, انزائٹی یا سٹریس کی آپ بیتی کو شیئر کرتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے اس کی لارجر انڈرسٹینڈنگ, اویئرنیس میں مدد ملتی ہے؟ تو دیکھیں, جو ہمارے سیلیبریٹیز ہوتے ہیں تو وہ سمجھ لیں بہت سب سے پرومیننٹ لوگ ہوتے ہیں ایک معاشرے میں. اب اور یہ ویسٹرن معاشروں کے لیے زیادہ ٹرو ہے بنسبت ہمارے معاشرے میں. سیلیبریٹیز صرف فلم ایکٹرز نہیں ہوتے, لیکن سنگرز بھی ہوتے ہیں, ریلیجیس لیڈرز بھی ہوتے ہیں, وہ سب لوگ سیلیبریٹڈ ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں. تو ظاہر ہے جب وہ ان میں سے کوئی کسی بھی موضوع پہ کے بارے میں بات کرتا ہے تو پھر آگاہی معاشرے میں بڑھتی ہے, اور پھر جو لوگ ان کو فالو کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی پھر وہ ایک اہم موضوع بن جاتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت فائدہ ہو رہا ہے اس سے ذہنی صحت کی آگاہی کے. صحیح. اس دفعہ کی جو تھیمز ہیں, ہم نے دیکھا کہ گزشتہ سال تو زیادہ کووڈ ریلیٹڈ سٹریس اور انزائٹی کا ذکر کیا جا رہا تھا. تاہا اس سال 2021 کی ذہنی صحت کا جو دن منایا گیا, مہینہ منایا گیا, ان کی پریولنٹ تھیمز کیا ہیں؟
تو اس سال جو تھیم ہے وہ ہے کہ ذہنی صحت سب کا حق، یا مطلب کہ مینٹل ہیلتھ کے ان ایکول ورلڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کووڈ میں بھی یہ دیکھا کہ آف کورس یہ جو وبا تھی اس سے سب کو افیکٹ ہوا، لیکن کچھ ایک طبقے کو زیادہ امپیکٹ ہوا جو ہمارے انڈر پریولیج طبقہ تھا. اب ان پہ بھی جو ذہنی بیماریوں کا برہان ہے وہ لوگ زیادہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ ہے کہ ان کو وہ سہولیات میسر نہیں ہے. تو اس سال کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ان کے بارے میں آگاہی بڑھائیں کہ جو سب سے انڈر پریولیج طبقہ ہے ان کو بھی یہ سہولیات میسر ہوں تاکہ ان کی ذہنی صحت بھی بہتر ہو پائے. تو اس سال کی تھیم یہ ہے. ڈاکٹر طاہا، ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ جیسے جیسے آگہی بڑھی ہے یقیناً کاؤنسلنگ سروسز کی، اس طرح کے ڈاکٹرز کی، ایکسپرٹس کی ڈیمانڈ بھی بڑھی ہے، لیکن کوئی شخص اگر کنسلٹ کرے کسی ایکسپرٹ کو تو کن چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے؟ کیونکہ انفارچونیٹلی جیسے ہم بار بار ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل ناکافی ہیں، تو ان میں ایسا بھی ایک رستہ کھل جاتا ہے جو سب اسٹینڈرڈ سروسز ہوں، جو لوگ واقعی ایکسپرٹس نہ ہوں بٹ دے آر پریکٹسنگ. ایسے ناکالوں سے ہم کیسے ہوشیار رہ سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، اگر آپ یہ مسئلے ایکسپیرینس کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ ماہر نفسیات کی دو اقسام ہیں، سائیکائٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ. ہمارا مشورہ سب سے پہلے آپ جائیں سائیکالوجسٹ کے پاس تاکہ باتوں کے ذریعے علاج سے آپ کو فائدہ ہو پائے، اور اگر آپ کو ادویات کی ضرورت ہو تو پھر آپ کو بھیجیں سائیکائٹرسٹ کے پاس. اچھا، اب سائیکالوجسٹ کے پاس بھی جائیں تو پھر ان میں کچھ نشانیاں دیکھنی ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے کم از کم ایک ماسٹرز ڈگری کلینکل سائیکالوجی میں یا ڈپلوما ان کاؤنسلنگ کری بھی ہے ایک صحیح انسٹیٹیوشن سے، تو یہ آپ کا حق ہے ان سے پتہ کرنے کا. پھر دوسری چیز آپ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پیسے کی لالچ میں زیادہ سیشنز بک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو انہوں نے آپ کو ایڈوائز دی ہے یا جس طریقے سے انہوں نے ڈیل کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو آپ خود بھی دور ہو جائیں. ہمارا یقین یہ ہے کہ اگر ٹریٹمنٹ نہیں ملے وہ بہتر ہے کہ بجائے سے کہ بری ٹریٹمنٹ ملے. تو یہ ہمارا ایک یقین ہے. تو یعنی ایک ٹریٹمنٹ پلان سامنے ہونا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ کسی بھی تھراپسٹ کو، کسی بھی سائیکالوجسٹ کو اپنی کو ڈیپینڈنسی نہ بنا لیں. یو مسٹ ہیو اے پلان ان مائنڈ کہ آپ کی کیا ڈائگنوسس ہے اور یہ آپ کا حق ہے. کبھی کبھار ڈاکٹر طاہا یہ ہوتا ہے کہ لوگ خوش گفتار ہوتے ہیں، پر اعتماد ہوتے ہیں، آپ ان کی پرسنالٹی سے بہت امپریس ہو جاتے ہیں، بٹ دے مے ناٹ ہیو دا رائٹ اسکل سیٹ فار یو. آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ جی، اگر آپ کسی ذہنی پریشانی سے گزر رہے ہیں تو اندر نہ رکھیں، لوگوں کے خوف سے دل کھولیں اور اظہار کریں. اگر آس پاس کوئی نہیں ہے تو پھر کسی ماہر نفسیات سے یا ہم سے رابطہ کریں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طاہا ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. واقعی جب کی پریشانیوں سے یا خلفشار سے گزر رہے ہوتے ہیں، بڑا اہم ہے کہ آپ کے پاس ایک سننے والا دوست موجود ہو جو آپ کی بات کو سمجھے. اور یقیناً اگر آپ کے پاس یہ ایسا کوئی شخص نہیں ہے تو یو کین گیٹ ان ٹچ ود دیز آرگنائزیشنز ٹو ہیلپ یو آؤٹ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی، ویل بی رائٹ بیک.